سہیل، آپ مجھے بتا دیجئے کہ پی ایم ایل این کے لیے راہیں تو ہموار کر دی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب غصے میں ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہوگا، لیکن ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں انتقام پہ بھروسہ نہیں رکھتا، انتقام کی مجھے خواہش نہیں ہے کسی قسم کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ احتساب کی بات بھی کر رہے ہیں، جارحانہ موڈ بھی ہے ان کا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں ان کے؟ ثنا دیکھیے، ان کے مقاصد تو بڑے خوفناک اور کچھ دور پا نتائج حاصل کرنے سے متعلق ہیں، اس کے بھی کچھ تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس وقت جو کچھ مرضی ہم کہیں، نواز شریف کی وطن واپسی ایک تمام پولیٹیکل سرکلز میں انڈر ڈسکشن ہے، اور ان کو پاکستان کے اندر نہ صرف جو ہمارے الیکشن کا معاملہ ہے، الیکشن کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال تھی، اس کے ساتھ ہی باقی تمام جماعتیں لنک کرتی ہیں، میڈیا پہ بات کریں یا نہ کریں۔ جب کبھی ہم ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جدو نواز شریف آئے گا دیکھ لینا، اس ٹائم پتہ چلے گا کہ الیکشن خود ہونے نے کہ نہیں ہونے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہو یا نیب کی ترمیم قانون کے کالعدم ہونے کا معاملہ ہو، بھلے یہ ان کے اوپر فیصلہ آئے یا نہ آئے، دوبارہ جو آئندہ سماعتیں ہونی ہیں ان کی پوزیشن ایسی رہے، بھلے ان کی جو نیب کا ترمیمی قانون ہے اس کو بالکل جو کالعدم قرار دیا گیا سیاستدانوں کی حد تک وہ نافذ رہے، لیکن اس کے باوجود ایک بات طے ہے جو بالکل اب بظاہر نظر بھی آ رہی ہے کہ نواز شریف نے ہر صورت واپس آنا ہے، اس لیے کہ جیسے انہوں نے واپس آنا ہے، انہوں نے آ کے الٹیمیٹلی اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اپیل ہے معاملہ وہاں سے شروع ہونا ہے۔ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو ملک کے اندر خرابی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا جو پولیٹیکل جو ہمارا ایک ڈس بیلنس ہے وہ ہوا ہے، اس کے بعد ہمارا سوشل ڈس بیلنس ہوا، اور اس کے بعد ہمارا اکنامک ڈس بیلنس ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ایک سوچ ہے، ایک فلسفی ہے، اور ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کے تحت کسی جگہ پہ کوئی قسم جس نے اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی منتخب وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے۔ اور اب ماضی پر نظر دوڑائیں گے، اس اپروچ کے پیچھے بہت مختلف مقاصد کار فرما ہیں۔ جب 5 سال پورے نہیں کرنے دینے تو اس کے لیے ہم نے زمین آسمان کے کلابے ملا کے ہر صورت منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہی بھیجنا ہے، اور ایگزیکٹلی، اور یہیں سے ایک ایسی خرابی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ملک کے 6 بڑوں کو اس بات کی پہلی مرتبہ ریلائزیشن ہے کہ یہ خرابی کیوں ہے، کن مقاصد کے لیے ہے، اور اب ملک اس فلسفی کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس قسم کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا کہ کسی منتخب وزیر اعظم کو ہم نے 5 سال پورے نہیں کرنے دینے۔ اب اس قسم کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا اگر اس اینگل سے جائزہ لیں گے، جہاں پہ یہ فلسفی، یہ حکمت عملی بنائی جاتی ہے، وہاں پہ 2 یا 3 شخص پہلے نواز شریف کے 2017 میں ان کو باہر کیا، جس طریقے سے باہر کیا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو اٹیمپٹ کی 2019 کے اندر فیوچر کی ہم نے پروجیکشن کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا، روکنے کے لیے ہم نے زمین آسمان کے کلابے ملائے، لیکن وہ طاقتیں ناکام ہو گئی جو چاہتی تھی کہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہ بنے، وہ ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اس کے بعد ایک اور بڑے اہم ترین آئینی عہدے کے اوپر تقرری تھی، اس کے لیے بھی سر پاؤں کا زور لگایا گیا، لیکن الٹیمیٹلی اس سوچ کو، اس حکمت عملی کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اور وہ بن گئے۔ اس کے بعد جس کو پہلا جو فرد تھا جس کو نواز شریف کو باہر کیا گیا تھا، اب وہ 2 باقی اپنی جگہ پر آ چکے ہیں، اس کے اندر ناکامی ہوئی، اب انہوں نے بھی واپس آنا ہے۔ واپس آ کے اب 5 یا 6 جو بڑے جو بھی ہیں، اب انہوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ ملک نے آگے کیسے چلنا ہے، اور یہ کچھ ایسی باتیں جو کہ میڈیا پہ شاید نہ ہوں اور شاید کرنے کے قابل بھی نہ ہوں، لیکن ریلائزیشن اب ضرور ہے کہ کن چیزوں کو طے کر کے آگے چلنا ہے۔ بیلنس آف پاور پہلی مرتبہ شاید طے ہونے جا رہا ہے، ہمیں شاید نہیں لگے گا ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اب طے ہوگا۔ بیلنس آف پاور طے ہونے میں ہی اس ملک کی سلامتی اور بقا ہے، اور پھر ہی یہاں بہتری کا سفر شروع ہو سکے گا۔